بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوٹ فارم سے۔ اگر آپ ایک گوٹ فارمر ہیں یا گوٹ فارم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کی ایک ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ گوٹ فارمنگ سے پیسہ اتنا کمائیں گے کہ نہ تو آپ کی جیب سنبھال سکے گی اور نہ ہاتھ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں گوٹ فارمنگ کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ یہاں کسی فارمر کی نہیں، ملکی لیول پر بات ہو رہی ہے۔ میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ گوٹ فارمنگ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طریقہ واردات ہی غلط ہے۔ طریقہ واردات مطلب کسی کام کو انجام دینے کا طریقہ جس پر اس کام کی ناکامی یا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بکریوں میں گوٹ فارمنگ میں ناکامی یا کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے بکریوں کے بچوں کی زندگی اور موت پر، کیونکہ آپ کا پروڈکٹ، آپ کی پروڈکشن، پیداوار بچا ہے، اور اگر بچہ نہیں بچا تو آپ کا فارم بھی نہیں بچے گا۔ اور بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بریڈنگ سیزن ڈیسائیڈ نہیں کرتے، پلان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے پورا سال پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی سردی سے مر جاتا ہے تو کوئی گرمی سے، کوئی مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی آپ کے فارم پر ڈیفرنٹ ایج کے بچے ہوں گے تو ان کی فیڈنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کی ہاؤسنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کی میڈیکیشن بھی ڈیفرنٹ ہوگی، جو مینج کرنا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں اموات ہوتی ہے۔ اور اس طریقہ واردات سے آپ کے پاس بڑی مشکل سے 100 میں سے 35 یا 40 بچے ہی زندہ بچتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ان بچوں کو بیچنا، ٹھیک سے منافع کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک ساتھ اکٹھے بیچ نہیں سکتے، آپ کو ایک ایک کر کے مطلب چندھی چور والا کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے گوشت کے لیے آئیڈیل بکرا یا بکری 18 سے 20 kg کا ہوتا ہے، آپ کے جانور مختلف ایج اور سائز کی وجہ سے کوئی جنوری میں تیار ہوگا، کوئی فیب میں، کوئی مئی میں، تو کوئی اکتوبر نومبر میں۔ تو ہر مہینے ایک ایک جانور کو آپ کان سے پکڑ کر بیچ رہے ہوں گے کہ یہ تیار ہو گیا ہے، اسے ابھی بیچ دیتے ہیں، پھر 2-3 مہینے بعد تیار ہوں گے، پھر انہیں بیچ لیں گے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا پروفٹ آ رہا ہے یا آپ کی جیب سے کیا جا رہا ہے۔ جب بریڈنگ سیزن ڈیسائیڈ ہوگا، تمام بکریاں ایک ہی ساتھ بچے دیں گی، تو سارے جانور آپ ایک ساتھ اچھے منافع پر بیچ سکیں گے۔ سارا پیسہ ایک ساتھ آئے گا، چاہے وہ 20 جانوروں کا ہو یا 100 کا۔ ایک ساتھ سارے جانور اکٹھے بیچنے پر وہ پیسہ اتنا ہوگا کہ خوشی اور ڈر سے نہ آپ کی جیب میں آئے گا نہ ہاتھ میں، آپ کو کسی بیگ میں ڈالنا پڑے گا۔ اس طرح آپ کو چندی چور والا کام نہیں کرنا پڑے گا، ایک ایک بکرے کو کان سے پکڑ کر نہیں بیچنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ساری بکریاں ایک ہی ٹائم پر کراس ہوں گی، بچے ایک ہی سائز کے ہوں گے، تو ان کی فیڈنگ مطلب کھانا پینا، رہائش، میڈیکیشن، سب کچھ ایک جیسا ہوگا، تو انہیں مینج کرنا، سنبھالنا آسان ہوگا، جس سے اموات اور غلطیوں کی گنجائش کم ہوگی۔ یہ پکچر آپ کے دماغ میں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب آ جائیں بہترین بریڈنگ سیزن کون سا ہے۔ دیکھیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کی بکری ایسے موسم میں بچے دے جب نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی ہو۔ اسے تھوڑا سا سمجھیے گا۔ بکری کا پریگننسی پیریڈ 5 مہینے ہوتا ہے، مطلب کراس ہونے کے 5 مہینے بعد بچے دے دیتی ہے۔ اگر آپ کی بکری سپتمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں کراس ہوتی ہے تو یہ مارچ میں جا کر بچے دے گی، تو وہ بڑا بہترین موسم ہوتا ہے۔ اور بکری کو کراس کرانے کا دوسرا سیزن ہے مارچ کے اینڈ میں یا اپریل میں، تو یہ بکریاں جا کر سپتمبر میں بچے دیں گی، جب نہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ساری بکریاں ایک ہی ٹائم پر کراس ہو جائیں۔ دیکھیں، بکری تقریباً 20 دن بعد ہیٹ پر آ جاتی ہے۔ جو پہلے 20 دن میں نہیں ٹھہری وہ اگلے 20 دن میں کراس ہو جائے گی۔ 20 یا 30 دن کا فرق اتنا میٹر نہیں کرتا، بچے کے سائز اور دوسرے معاملات سیم ہی رہتے ہیں۔ یہ ہو گئی پڑھی لکھی کیلکولیٹڈ باتیں۔ اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس خوراک اور سردی گرمی سے بکریوں اور بچوں کو بچانے کا، محفوظ رکھنے کا بندوبست ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس موسم میں بھی بچے پیدا ہوں آپ انہیں سنبھالنے کی اہلیت اور اکوپمنٹ رکھتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جو میں نے آپ کو 2 بریڈنگ سیزن بتائے ہیں، آپ انہیں اوائڈ کر سکتے ہیں اور کسی مہینے، کسی موسم میں بھی بکریوں کو کراس کروا سکتے ہیں۔ مگر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ساری بکریاں ایک ہی ٹائم پر ایک ساتھ کراس ہوں۔
امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ڈیلی ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ سو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ٹائملی آپ سب تک پہنچ جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔